تم اگر کہو تو میں چیف سے اصرار کر کے تمہیں سیکرٹ سروس میں باقاعدہ شامل کرا دوں۔ مجھے یقین ہے کہ جب میں نے اصرار کیا تو چیف میری بات نہیں ٹالے گا، جولیا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ارے ایسا غضب نہ کرنا ورنہ میرا روشن مستقبل تاریک ہو کر رہ جائے گا، عمران نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا۔ روشن مستقبل تاریک ہو جائے گا کیا مطلب؟ جولیا نے حیران ہو کر پوچھا۔ اگر میں سیکرٹ سروس میں شامل ہو گیا تو تمہیں معلوم ہے کہ میری ملازمت کا آغاز اب ہوگا۔ اس طرح میں پوری ٹیم میں سب سے جونیئر ممبر ہوں گا اور ساتھ ہی سرکاری قواعد و ضوابط بھی مجھ پر لاگو ہو جائیں گے، اور جونیئر آدمی کو صدر مملکت بھی چاہیں تو سیکرٹ سروس کا چیف نہیں بنا سکتے، جبکہ میں اب فری لانسر ہوں اور آئین کے مطابق سیکرٹ سروس کے سربراہ کی موت کے بعد اس وقت صدر مملکت کو اختیار حاصل ہوگا کہ وہ سیکرٹری وزارت خارجہ کی سفارش پر اس سیٹ کے لیے کسی کی بھی نامزدگی کر سکتا ہے، اور چاہیے تو سینیارٹی کے لحاظ سے سیکرٹ سروس کے ممبر کو چیف کی جگہ دی جا سکتی ہے۔ اور میں نے سر سلطان سے وعدہ لے رکھا ہے کہ جیسے ہی تمہارے باس صاحب اس جہان فانی سے انتقال فرمائیں وہ فوراً میری بطور ایکسکلو سفارش صدر مملکت سے کر کے مجھے چیف بنا دیں۔ اس لیے میں تو سیکرٹ سروس کا چیف بن کر اپنا روشن مستقبل ہمیشہ کے لیے روشن کرنا چاہتا ہوں، اور تم مجھے سیکرٹ سروس میں شامل کرا کر میرا روشن مستقبل تاریک کر دینا چاہتی ہو، عمران نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اچھا تو تم یہ امید لگائے بیٹھے ہو اور چیف کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو، لیکن تمہاری یہ حسرت کبھی پوری نہیں ہوگی۔ اول تو اللہ تعالیٰ چیف کو پاکستان کے 12 کروڑ عوام کی دعاؤں سے عمر حضر عطا فرمائے گا، لیکن اگر کبھی ایسا موقع آ بھی گیا تب بھی اس عہدے پر کوئی نامزدگی نہیں ہوگی، سمجھے؟ جولیا نے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا۔ وہ کیسے کیوں نہیں ہو سکتی نامزدگی؟ عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس لیے کہ سیکرٹ سروس کے اپنے رولز ہیں جنہیں قومی اسمبلی بھی تبدیل نہیں کر سکتی، اور ان رولز کے مطابق سیکرٹ سروس کا چیف سیکرٹ سروس ہی ہو سکتا ہے، باہر سے نہیں، جولیا نے بڑے حتمی لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کا مطلب ہے اب 2 اور صورتوں پر سوچنا پڑے گا، عمران نے چونک کر کہا۔ کون سی 2 صورتیں؟ جولیا نے چونک کر پوچھا۔ ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ چیف سے منت کی جائے کہ وہ اپنے وصیت نامے میں مجھے اپنا جانشین مقرر کر جائے۔ مجھے امید ہے کہ حکومت چیف کی خدمات کے عوض ان کی وصیت کا احترام کرے گی، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ منہ دھو رکھو، ایسا ممکن ہی نہیں۔ چیف سختی سے اصول و ضوابط کا پابند ہے، وہ کوئی ایسی وصیت کر ہی نہیں سکتا، جولیا نے جواب دیا۔ دوسری صورت ذرا رومانٹک سی ہے، چلو پھر کبھی کریں گے، آؤ کچھ کھا پی لیں۔ تمہیں معلوم تو ہے کہ آج کل فلائٹ میں انسانوں کو چونٹیوں جیسی خوراک دی جاتی ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں، اب فلائٹ جانے میں زیادہ وقت نہیں رہا، بیٹھو تم پہلے بتاؤ دوسری کون سی ایسی صورت ہے جسے تم رومانٹک کہہ رہے ہو، جولیا نے غصیلے لہجے میں کہا۔ کیا کرو گی پھر پوچھ کر؟ تم پھر ہاں ناراض ہو جاؤ گی، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ۔ وعدہ ناراض نہیں ہوں گی، جولیا نے ایک بار پھر ضد کرتے ہوئے کہا۔ تم سیکرٹ سروس کی سیکنڈ چیف ہو، اور ظاہر ہے قواعد کے مطابق فرسٹ چیف کے بعد سیکنڈ چیف کا نمبر آتا ہوگا، اس لیے یقیناً چیف کے بعد تم سیکرٹ سروس کی چیف بن جاؤ گی۔ اس طرح بھی تو کام بن سکتا ہے، چاہے نصف بدتر جیسا کام ہی کیوں نہ ہو، بہرحال نصف تو ہے، باقی نصف کا بھی بندوبست ہو جائے گا، عمران نے مسکراتے ہوئے اور قدرے شرماتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تو جولیا منہ پھاڑے چند لمحوں تک اسے اس طرح دیکھتی رہی جیسے اسے عمران کی بات کی سمجھ ہی نہ آئی ہو۔ نصف بدتر کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہتے ہو؟ جولیا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ جب بیگم کو نصف سے بہتر کہا جائے گا تو بیچارہ شوہر نصف سے بدتر ہی کہلائے گا، عمران نے منہ بناتے ہوئے جواب دیا، اور جولیا یکلخت اس طرح مسکرا دی جیسے کوئی سہانا خواب دیکھتے ہوئے نیند میں سونے کے باوجود آدمی کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ رینگنے لگتی ہے۔ پھر تو نصف کیا بلکہ، جولیا نے لاشعوری انداز میں بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر بہار کے سارے رنگ بیک وقت بکھر گئے، لیکن اچانک عمران نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا تو جولیا بے اختیار چونک پڑی۔ لیکن کیا؟ جولیا کا رنگ تیزی سے بدلنے لگا تھا، لیکن مجبوری یہ ہے کہ رکیب روز سفید کی موجودگی میں یہ خیال محال والا معاملہ ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو ابھی صرف بات ہی ہوئی ہے کہ وہ صاحب آن پہنچے ہیں، عمران نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ کون آن پہنچا ہے؟ جولیا نے چونک کر ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، اور دوسرے لمحے وہ واقعی تنویر کو تیزی سے اپنی میز کی طرف بڑھتے دیکھ کر حیران رہ گئی۔ تنویر تم اور یہاں کیسے آنا ہوا؟ جولیا نے تنویر کے قریب پہنچنے پر انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں آپ کے ساتھ ایکلیمیا جاؤں گا، چیف نے فون کر کے کہا ہے کہ میں فوراً ایئرپورٹ پہنچ جاؤں، میری ٹکٹ اور سیٹ کا بندوبست ہو چکا ہے، وہاں مس جولیا اور عمران موجود ہوں گے، تنویر نے بڑے مسرت بھرے لہجے میں کہا، اور بڑے اطمینان سے خالی کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گیا۔ مگر ہم دونوں تو تفریح کے لیے جا رہے ہیں، چیف نے اجازت دی ہے، جولیا نے قدرے غصیلے لہجے میں کہا۔
ہاں پہلے تم واقعی تفریح کے لیے جا رہے تھے لیکن اب نہیں۔ چیف نے مجھے خود بتایا ہے کہ پہلے وہ دونوں اپنے ذاتی خرچ پر تفریح کے لیے جا رہے تھے لیکن پھر سرکاری کام نکل آیا اور اب چونکہ خرچہ سرکاری ہے اس لیے اب میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ اور انہوں نے کہا کہ اگر عمران صاحب ضرورت محسوس کریں تو باقی ٹیم کو بھی بھجوایا جا سکتا ہے، تنویر نے مزے لے کر جواب دیتے ہوئے کہا۔ اس کے چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے وہ اس طرح جہاں آنے اور ساتھ جانے پر بے حد مسرت محسوس کر رہا ہو، لیکن جولیا کے ہونٹ بھینچ گئے تھے۔ دیکھو جولیا، ابھی معاملہ صرف تجویز کی حد تک ہی تھا کہ تمہارے چیف کو خبر ہو گئی، عجیب نجومی قسم کے چیف سے پالا پڑ گیا ہے۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا کیونکہ اسے معلوم تھا کہ تنویر نے آخری لمحات میں انہیں جوائن کیا ہے۔ وہ شروع سے ہی تنویر اور جولیا کو ساتھ لے جانے کا پروگرام بنا کر چلا تھا، لیکن صرف شرارت کی بنا پر وہ جولیا کو تنگ کرنے کی خاطر اس نے یہ سارا ڈرامہ کھیلا تھا۔ ہاں اب کہا بھی کیا جا سکتا ہے، جولیا نے بے بسی سے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب؟ کیا آپ میرے ساتھ جانے پر خوش نہیں ہیں؟ اگر ایسی بات ہے تو میں واپس چلا جاتا ہوں، تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ارے کیسے واپس جا سکتے ہو؟ تمہارے ہونے سے کم از کم میں تو پولیس کے ہاتھوں محفوظ رہوں گا۔ عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ پولیس کے ہاتھوں کیا مطلب؟ تنویر نے چونک کر پوچھا۔ جب بھائی ساتھ ہو تو پولیس کچھ نہیں کہتی، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جولیا بے اختیار ہنس پڑی مگر تنویر نے اس طرح منہ بنا لیا جیسے غصے سے دانت پیس رہا ہو۔ اسی لمحے فلائٹ کی روانگی کا اعلان ہونا شروع ہو گیا اور وہ تینوں باقی مسافروں کے ساتھ کرسیوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ میجراس جان ولسن کا رویہ کچھ پراسرار سا لگتا ہے، مجھے تو یوں محسوس ہوا ہے جیسے وہ جان بوجھ کر غلط بیانی کر رہا ہو۔ جان ولسن کے کمرے سے باہر نکل کر ہوٹل کے ہال کی طرف آتے ہوئے کیپٹن توفیق نے کہا۔ ہاں وہ سب کچھ جانتا ہے مگر ہمیں چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے، میجر پرمود نے کہا اور پھر تیزی سے بیرونی گیٹ کی طرف جانے کی بجائے وہ ایک سائڈ پر بنے ہوئے کیبنز کی طویل قطار کی طرف مڑ گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دونوں خالی کیبن میں بیٹھے ہوئے تھے۔ میجر پرمود نے ویٹر کو شراب لانے کے لیے کہا اور اس کے ساتھ ہی اس نے جیب سے ایک چھوٹا سا باکس نکالا اور اس کا ایک بٹن پریس کر کے اس نے یہ باکس دوبارہ جیب میں ڈال لیا۔ ویٹر نے شراب سے بھرے ہوئے 2 جام لا کر ان کے سامنے رکھ دیے۔ پردہ برابر کر دو، میجر پرمود نے توفیق سے کہا اور توفیق نے ہاتھ بڑھا کر پردہ برابر کر دیا اور دوسرے لمحے پرمود کی جیب سے سیٹی جیسی آواز برآمد ہوئی اور میجر پرمود کے ساتھ ساتھ توفیق بھی چونک پڑا۔ میجر پرمود نے جلدی سے جیب سے وہی باکس نکال کر میز پر رکھ دیا۔ ہیلو ولسن بول رہا ہوں، جان ولسن کی آواز سنائی دی۔ ماریو بول رہی ہوں، جان ولسن سنا ہے بلغاریہ کے میجر پرمود نے تم سے ملاقات کی ہے، ایک دوسری طرف سے آواز سنائی دی۔ بولنے والے کی آواز اور لہجہ بتا رہا تھا کہ وہ بوڑھا آدمی ہے اور پھر ان دونوں کے درمیان بات چیت شروع ہو گئی۔ پرمود اور توفیق دونوں خاموش بیٹھے سنتے رہے۔ آواز اتنی ہلکی تھی کہ انہیں یقین تھا کہ آواز کیبن سے باہر نہ جا رہی ہوگی اور ایسے کیبنز کے اصولوں کو بھی وہ جانتے تھے کہ جب تک وہ پردہ برابر رہے گا ویٹر اندر داخل نہیں ہوگا، اس لیے وہ دونوں اطمینان سے بیٹھے ہوئے تھے۔ گفتگو ختم ہوتے ہی باکس سے آوازیں نکلنی بھی بند ہو گئی۔ میجر پرمود نے باکس کا بٹن آف کر کے اسے جیب میں ڈال لیا۔ دونوں جام ادھر گملے میں الٹا دو اور سنو، ہماری نگرانی ہو رہی ہے اس لیے پہلے مجھے اس نگرانی کرنے والوں کا بندوبست کرنا ہوگا، پھر اس بوڑھے جان ولسن سے باتیں ہوں گی، ورنہ ماریو کو پھر خبر مل جائے گی کہ میں دوبارہ جان ولسن کے پاس گیا ہوں۔ میجر پرمود نے کہا لیکن کس طرح چیکنگ ہوگی؟ نہ جانے کتنے افراد ہوں؟ توفیق نے کہا جہاں ایک سے زیادہ آدمی نہ ہوں گے اور لازمی بات ہے کہ اندر ایک ہوگا اور ایک باہر، ہم دونوں یہاں سے اکٹھے باہر جائیں گے، پھر تم ادائیگی کے لیے کاؤنٹر کی طرف بڑھ جانا جبکہ میں دروازے کے بعد تمہارے انتظار کے لیے رک جاؤں گا۔ اندر موجود آدمی ظاہر ہے یہی سمجھے گا کہ ادائیگی کے بعد ہم لامحالہ باہر جائیں گے، اس لیے نفسیاتی طور پر وہ ہم سے پہلے باہر جا کر اپنے ساتھی کو آگاہ کرنا چاہے گا اور اس کے بعد ان دونوں کو اغوا کرنا اور اس ہوٹل کی اگبی گلی میں لے آنا ہمارا کام ہوگا، میجر پرمود نے کہا اور توفیق نے سر ہلا دیا۔ پھر وہ دونوں اٹھے اور کیبن سے باہر آ گئے۔ توفیق جیب میں ہاتھ ڈالتا ہوا کاؤنٹر کی طرف مڑ گیا جبکہ میجر پرمود آہستہ آہستہ چلتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف مڑ گیا، لیکن اس کی تیز نظروں نے ایک لمحے میں ہال میں موجود افراد کا جائزہ لے لیا تھا اور پھر وہ دروازے کے پاس پہنچا ہی تھا کہ اس نے میز پر اکیلے بیٹھے ہوئے آدمی کو اٹھ کر یوں تیزی سے باہر کی طرف بڑھتے ہوئے دیکھ لیا۔ اس نے ایک نوٹ میز پر پڑے ہوئے جام کے نیچے اس طرح رکھ دیا جیسے اسے جانے کی انتہائی جلدی ہو اور ویٹر کے آنے اور اسے بل دینے کا انتظار نہ کر سکتا ہو۔ اس کے اس انداز سے ہی وہ پرمود سمجھ گیا کہ یہی آدمی ان کی نگرانی پر مقرر ہے۔ وہ آدمی پرمود کے قریب سے تیزی سے گزر کر باہر نکل گیا۔ اسی لمحے توفیق بھی آ گیا۔ آؤ میں نے اسے چیک کر لیا ہے، میجر پرمود نے کہا اور تیزی سے باہر نکل آیا۔ اس نے اس آدمی کو دیکھا، وہ تیز قدم اٹھاتا ہوا پارکنگ کی طرف بڑھا چلا جا رہا تھا۔ پرمود نے بھی اپنا رخ پارکنگ کی طرف موڑ دیا۔ پرمود اسے پارکنگ کی طرف جاتے دیکھ کر ہی سمجھ گیا کہ یہ اکیلا ہی نگرانی کر رہا ہے۔
اس لیے باہر نکلا ہے تاکہ کار میں بیٹھ کر ان کے پیچھے جا سکے۔ چنانچہ جب وہ دونوں پارکنگ میں پہنچے تو وہ آدمی سفید رنگ کی کار کی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ رہا تھا۔ پرمود اور توفیق ہوٹل رالف کی کار پر یہاں پہنچے تھے اور یہ بھی پارکنگ میں موجود تھی۔ پرمود نے آنکھ سے توفیق کو اشارہ کیا اور پرمود تیزی سے گھوم کر سفید کار کی سائڈ دروازے کی طرف آیا اور دوسرے لمحے اس نے جھٹکے سے دروازہ کھولا اور اچھل کر اس آدمی کے ساتھ سائڈ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ توفیق اگبی سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ خاموشی سے کار چلاتے ہوئے باہر چلو ورنہ، میجر پرمود نے ہاتھ میں موجود ریوالور کی نال اس کی پسلیوں میں گھسیڑتے ہوئے انتہائی سخت لہجے میں کہا، کون ہو تم؟ اس آدمی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، میرے ہاتھ میں بھی ریوالور ہے مسٹر، ایک لمحے میں ڈھیر کر دوں گا۔ اپنی سیٹ سے توفیق کی گراتی ہوئی آواز سنائی دی، چلو، اور اگر تم نے کسی کو اشارہ دینے کی کوشش کی تو پھر دوسرا سانس بھی نہ لے سکو گے، میجر پرمود نے کہا اور اس آدمی کے چہرے پر خوف کے حقیقی تاثرات ابھر آئے۔ اس نے کار آگے بڑھا دی، اگبی گلی میں لے چلو، ہم نے صرف تم سے چند باتیں پوچھنی ہیں۔ پھاٹک پر پہنچتے ہی میجر پرمود نے کہا اور اس آدمی کے چہرے پر قدرے چمک سی ابھر آئی اور پھر اس نے واقعی بڑے سعادت مندانہ انداز میں کار کو آگے بڑھا کر سائڈ روڈ پر لے جاتے ہوئے ہوٹل کی اگبی گلی میں موڑ دیا۔ اگبی گلی آگے جا کر بند ہو جاتی تھی، لیکن وہاں اگبی سیٹ بھی ہوٹل کے کئی دروازے تھے۔ ان دروازوں کے پیچھے کیا ہے؟ میجر پرمود نے اس آدمی سے پوچھا۔ سٹورز ہیں، مگر تم کون ہو اور کیا چاہتے ہو؟ اس آدمی نے گھبرائے ہوئے لہجے میں کہا، نیچے اترو، میجر پرمود نے کہا اور اسی لمحے توفیق بجلی کی سی تیزی سے پہلے نیچے اتر گیا اور پھر اس آدمی کے نیچے اترتے ہی میجر پرمود بھی کار سے باہر آ گیا۔ اسی لمحے اس آدمی کی چیخ سنائی دی اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر کار سے ٹکرایا اور پھر نیچے جا گرا۔ توفیق کا مکہ پوری قوت سے اسی کنپٹی پر پڑا تھا۔ نیچے گر کر اس نے اٹھنا ہی چاہا تھا کہ توفیق کی لاش چلی اور وہ بے حس و حرکت ہو گیا۔ یہ جیب میں ہاتھ ڈال رہا تھا، توفیق نے کہا تو میجر پرمود نے اس بات میں سر ہلایا اور پھر وہ تیزی سے ایک دروازے کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ لاک تھا۔ پرمود نے جیب سے ایک تار نکالی اور اسے کھولنے کی کوشش شروع کر دی۔ چند لمحوں بعد ہی وہ تالا کھول لینے میں کامیاب ہو گیا۔ اس نے ہینڈل دبایا تو دروازہ کھلتا چلا گیا۔ پرمود اندر داخل ہوا۔ یہ ایک بڑا ہال کمرہ تھا جس میں کاٹھ کا بار بڑا ہوا تھا۔ اندرونی طرف ایک اور دروازہ تھا جو بند تھا۔ پرمود تیزی سے اس دروازے کی طرف بڑھا اور اس نے ہینڈل دبا کر دروازے کو کھولا اور دوسری طرف جھانک کر اس نے دروازہ دوبارہ بند کر دیا۔ دوسری طرف ایک طویل راہداری تھی۔ وہ مطمئن ہو گیا اور پھر واپس بیرونی دروازے کی طرف آ گیا۔ اسے اندر لے آؤ، پرمود نے توفیق سے مخاطب ہو کر کہا اور دوسرے لمحے توفیق اس آدمی کو کاندھے پر لاد کر تیزی سے اندر داخل ہوا۔ تم باہر نگرانی کرو گے، پرمود نے کہا اور توفیق اس آدمی کو نیچے فرش پر ڈال کر واپس چلا گیا۔ پرمود نے ادھر ادھر دیکھا اور پھر اس سے ایک رسی کا بنڈل نظر آ گیا۔ اس نے رسی اٹھائی اور اس آدمی کے دونوں ہاتھ حکم میں باندھ کر اس نے اسے اٹھایا اور ایک بڑے سے لمبی سیال سے بھرے ہوئے ڈرم کے ساتھ کھڑا کر کے باقی رسی سے اس نے اسے ڈرم کے ساتھ ہی باندھ دیا۔ ایک ہاتھ سے اس نے اسے تھامے رکھا تھا جبکہ دوسرے ہاتھ سے رسی کو ڈرم کے حکم سے لے جا کر اس نے اسے باندھا تھا۔ 2-4 بل دے کر اس نے گانٹھ لگائی اور پھر پیچھے ہٹ کر اس نے اس آدمی کے چہرے پر لگاتار تھپڑوں کی جیسے بارش سی کر دی۔ چند لمحوں بعد اس آدمی نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دیں۔ اس کا چہرہ تھپڑوں کی ضرب سے سرخ پڑ گیا تھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ پرمود نے غراتے ہوئے کہا۔ جیمز مگر اس آدمی نے کراہتے ہوئے جواب دیا۔ ماریو کا اڈا کہاں ہے؟ پرمود نے جیب سے ریوالور نکال کر اس کی نال اس آدمی کے سینے پر رکھ کر اسے دباتے ہوئے پوچھا۔ ماریو؟ کون ماریو؟ جیمز نے حیران ہو کر کہا۔ جو تمہارا چیف ہے اور جس کے حکم پر تم ہماری نگرانی کر رہے تھے۔ دیکھو، سچ بتا دو ورنہ تم جانتے ہو کہ یہاں تمہارا کیا حشر ہو سکتا ہے۔ سچ تو بہرحال تمہیں اگلنا ہی پڑے گا، لیکن پھر باقی زندگی تم سسک کر گزارو گے اور میں جانتا ہوں کہ جس قسم کے طبقے سے تمہارا تعلق ہے وہ تمہاری کوئی مدد کرنے کی بجائے گولی تمہاری سینے میں اتار دینا زیادہ آسان سمجھیں گے۔ لیکن میرا وعدہ کہ اگر تم سچ بتا دو تو میں تمہیں بے ہوش کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا، پھر بعد میں تم جو بہانہ چاہے اپنے ساتھیوں سے کرتے رہنا، مجھے کوئی اعتراض نہ ہوگا۔ پرمود نے سرد لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ کیا تم واقعی ایسا کرو گے میجر پرمود؟ جیمز نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میں اپنا وعدہ پورا کرنے کا عادی ہوں اور ویسے بھی مجھے لوگوں کے خون سے ہاتھ رنگنے کا کوئی شوق نہیں، پرمود نے سرد لہجے میں کہا۔ میرا تعلق راستوں کے سیکشن 3 سے ہے۔ سیکشن 3 کا کام نگرانی ہے۔ تمہیں اور تمہارے ساتھی کو ایئرپورٹ پر ہی چیک کر لیا گیا تھا۔ پھر تم رالف ہوٹل پہنچ گئے اور وہاں سے سیدھے جان ولسن کے ہوٹل میں آ گئے۔ تم نے جان ولسن سے ملاقات کی تو میں نے رپورٹ دے دی اپنے باس کو۔ باس کا نام بیکر ہے اور سیکشن 3 کا اڈا باسٹن روڈ پر واقع ٹاپ ہلز بار کے نیچے تہخانوں میں ہے۔ بس مجھے اتنا معلوم ہے۔ جیمز نے جلدی سب کچھ بتاتے ہوئے کہا۔ ماریو کا اڈا کہاں ہے؟ پرمود نے سرد لہجے میں پوچھا۔ میں کسی ماریو کو نہیں جانتا، ہو سکتا ہے بیکر جانتا ہوں۔ میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں کچھ نہیں جانتا، جیمز نے کہا۔
बीकर का हुलिया बताओ और अड्डे के बारे में पूरी तफसील, वहाँ कितने लोग होते हैं और कहाँ कहाँ होते हैं। प्रमोद ने पूछा तो जेम्स ने पूरी तफसील बता दी। फ़ोन नंबर क्या है? प्रमोद ने पूछा तो जेम्स ने वो फ़ोन नंबर भी बता दिया। बीकर की रिहायशगाह किधर है? प्रमोद ने पूछा। वो ब्राडोवे कॉलोनी की कोठी नंबर 12B में रहता है। टॉप हिल्स बार का मालिक है, इसलिए आमतौर पर वो बार में अपने मखसूस कमरे में ही बैठता है, जेम्स ने जवाब दिया। और प्रमोद ने इस बात में सर हिलाते हुए बिजली की सी तेज़ी से हाथ घुमाया और जेम्स के हलक से एक जोरदार चीख निकली। उसका जिस्म तेजी से तड़पा, लेकिन फिर साकत हो गया। वो कनपट्टी पर पड़ने वाली एक ही दर्द से बेहोश हो चुका था। प्रमोद ने उसके सीने पर हाथ रखकर उसके दिल की धड़कन चेक की और फिर तेजी से बाहर की तरफ मुड़ गया। बाहर तौफीक मौजूद था। चलो अब उस जॉन विल्सन से भी दो बातें हो जाएं, प्रमोद ने तौफीक से मुहातिब होकर कहा। ये कार यहीं खड़ी रहे। तौफीक ने प्रमोद को पैदल ही सड़क की तरफ बढ़ते देखकर कहा और प्रमोद ने इस बात में सर हिला दिया। थोड़ी देर बाद वो दोनों एक बार फिर होटल के हाल में दाखिल हो रहे थे। जॉन विल्सन के कमरे का चूंकि उन्हें इल्म था, इसलिए वो सीधे उसकी तरफ बढ़ते चले गए। जॉन विल्सन के दरवाजे पर चूंकि कोई दरबान वगैरह ना थे, इसलिए प्रमोद और तौफीक को किसी ने ना रोका। प्रमोद ने दरवाजे पर दबाव डाला तो वो खुलता चला गया और मेजर प्रमोद उछलकर अंदर दाखिल हो गया। बूढ़ा जॉन विल्सन एक आराम कुर्सी पर नीम दराज था। अरे वो तुम फिर आ गए? हैरियत, मैंने तो परसों की बात की थी। बूढ़े जॉन विल्सन ने प्रमोद को अंदर दाखिल होते देखकर चौंकते हुए पूछा। कुछ बातें रह गई थी, मैंने सोचा कि वो भी हो जाएं। प्रमोद ने मुस्कुराते हुए कहा तो जॉन विल्सन के चेहरे पर इत्मीनान के तासरात फैलते चले गए। दरवाज़ा बंद कर दो तौफीक, कमरा साउंड प्रूफ है, इसलिए मुझे यकीन है कि बूढ़े जॉन विल्सन की चीखें बाहर तक ना जा सकेंगी। प्रमोद ने तौफीक से मुहातिब होकर कहा। क्या कह रहे हो? जॉन विल्सन ने उछलते हुए कहा। खबरदार अपनी जगह से ना हिलना, वरना एक लम्हे में गर्दन तोड़ दूंगा। मेजर प्रमोद ने जेब से रिवाल्वर निकालकर उसकी नाल जॉन विल्सन के झुर्रियों भरी गर्दन से लगाते हुए गिरा कर कहा तो जॉन विल्सन के चेहरे पर खौफ के तासुरात फैलते चले गए। मगर तुम क्या कर रहे हो? मैं तो, जॉन विल्सन ने इंतहाई खौफजदा से लहजे में कहा। तौफीक जॉन विल्सन की तलाशी लो। प्रमोद ने उसकी बात का जवाब देने की बजाय तौफीक को हुक्म देते हुए कहा। मेरे पास तो कुछ नहीं, मैं तो बूढ़ा आदमी हूँ, तो मुझसे क्या सलूक करना चाहते हो? तुम आहर चाहते क्या हो? बूढ़े जॉन विल्सन ने इंतहाई घबराए हुए लहजे में कहा, लेकिन प्रमोद ने कोई जवाब ना दिया। वो खामोश खड़ा रहा, जबकि तौफीक ने लम्हे में बूढ़े जॉन विल्सन की तलाशी मुकम्मल कर ली। कुछ नहीं है, तौफीक ने पीछे हटते हुए बताया। तुमने मुझे डाज देने की कोशिश की है जॉन विल्सन, हालांकि मैंने तुम्हें एक भारी रकम भी दी थी और मज़ीद भी भारी रकम देने का वादा किया था। अगर तुम मुझे साफ साफ कह देते कि तुम मुझे कुछ नहीं बता सकते तो मैं खामोशी से वापस चला जाता, लेकिन तुमने मुझे धोखा देने की कोशिश की है। हालांकि तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हें मालूम है कि मैं साफ गोई की बिना पर अपना बड़े से बड़ा नुकसान गवारा तो कर लेता हूँ, लेकिन मैं झूठ, धोखा और मुनाफकत किसी सूरत और किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। मेजर प्रमोद ने गराते हुए लहजे में कहा। उसके लहजे में ऐसी गराहट थी कि बूढ़े जॉन विल्सन का जिस्म बेएहतियात झरझरियाँ से लेने लगा। तुम्हें गलत फहमी हुई है, मैं सच कह रहा हूँ, तुम्हें गलत फहमी हुई है। मैंने तुमसे कोई धोखा, कोई फरेब नहीं किया, जॉन विल्सन ने बुरी तरह बौखलाए हुए लहजे में कहा। तुमने मारियो से जो गुफ्तगू की है उसकी टेप मेरी जेब में है, कहो तो सुनवा दूँ। तुम्हें उसने यही कहा है ना कि अव्वल तो मैं परसों तक जिंदा नहीं रहूँगा, लेकिन अगर जिंदा रहूँ तो तुम मुझे ज़रा ज़्यादा तफसीलात बता देना। यही कहा था ना उसने? बोलो, अब भी यही कहोगे कि तुमने कोई धोखा नहीं किया? प्रमोद के लहजे में गराहट कुछ और बढ़ गई और जॉन विल्सन का चेहरा यकलहत हल्दी की तरह जर्द पड़ गया। उसकी आंखों से शदीद खौफ झलकने लगा। वो बोलने के लिए मुंह खोलता, लेकिन आवाज़ उसके मुंह से ना निकल रही थी। सुनो जॉन विल्सन, तुम मुझे अच्छी तरह जानते हो। तुम्हारी ये बूढ़ी गर्दन एक लम्हे में टूट सकती है, लेकिन मेरी और तुम्हारी कोई जंग नहीं। मेरे मुल्क के खिलाफ रास्को ने काम किया है, इसलिए मेरी दुश्मनी रास्को से है। और अब भी अगर तुम सच मुझे बता दो कि रास्को का अड्डा कहाँ है, कौन कौन से लोग उससे मुतालिक हैं, तो अब भी तुम्हें माफ़ किया जा सकता है। लेकिन एक बार फिर बता दूं कि दोबारा झूठ बोलने की सूरत में मेरा तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन हशर इबरतनाक होगा। प्रमोद ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें वो सब कुछ बता देता हूँ जो मैं जानता हूँ। और सुनो, मैं अब कोई झूठ नहीं बोलूँगा। अब मुझे एहसास हो गया है कि तुम वाकई एक खतरनाक आदमी हो। मारियो रास्को के मेन सेक्शन का चीफ है, मेरी तरह बूढ़ा आदमी है, एक्रीमिया की कई खुफिया एजेंसियों से मुतालिक रहा है। उसका अड्डा रोल्स रोड पर 22वें नंबर की इमारत है। उस इमारत के निचले हिस्से में शॉपिंग सेंटर है, ऊपर वाले हिस्से में दफातर है, उनमें एक दफ्तर मारियो का है, मारियो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कारपोरेशन इस दफ्तर का नाम है। वैसे एक बात बता दूं कि रास्को कोई छोटी तंजीम नहीं, उसकी बेशुमार सेक्शंस हैं।
بین الاقوامی تنظیم ہے، جان ولسن نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس تنظیم کا چیف کون ہے؟ کیا یہی ماریو ہے؟ پرمود نے پوچھا۔ نہیں، اس کا چیف خفیہ رہتا ہے۔ ماریو محض مین سیکشن کا چیف ہے، تمام سیکشنز کو کنٹرول کرتا ہے۔ شاید اسے معلوم ہو کہ چیف کون ہے، باقی کسی کو معلوم نہیں، ولسن نے کہا۔ اوکے، لیکن تم نے مجھ سے جھوٹ بول کر اپنے زندہ رہنے کا حق کھو دیا ہے، پرمود نے کہا، اور اس سے پہلے کہ جان ولسن کچھ کہتا پرمود نے ٹریگر دبا دیا۔ جان ولسن کے جسم نے جھٹکا کھایا اور پھر اس کا چہرہ تیزی سے بگڑتا چلا گیا۔ اس کی آنکھیں اوپر کو چڑھتی گئیں۔ گولی براہ راست دل میں اتر جانے والی گولی نے اسے چند سیکنڈ سے زیادہ تڑپنے کی بھی مہلت نہ دی، اور وہ آگے کی طرف جھکا اور پھر پہلو کے بل نیچے گر کر ساکت ہو گیا۔ اس کے سینے سے خون نکل کر قالین میں جذب ہونا شروع ہو گیا۔